على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایمان کے درجات اور ایمان حاصل کرنے کا طریقہ یا ذریعہ۔ اس مضمون کو زیر بحث لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مسلمان جو ہے آج اگر دنیا میں زوال پذیر ہے، مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے، جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ظلم و ستم اور جو سلوک رکھا جا رہا ہے، اور اس وقت جو زوال جس کا شکار ہے مسلمان، اس کا سبب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی وسائل کی کمی ہے، اسباب نہیں ہے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی مال دنیا اس کی ہمارے پاس کوئی کمی ہے، اس طرح کی یعنی سوچ عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مین پاور، ہیومن ریسورسز جو ہوتے ہیں، سب سے بڑی طاقت وہ ہوتی ہے۔ آج دنیا میں مسلمان جو ہے 1/3 آبادی مسلمانوں کی، 1/3 1/3 مسلمان ہے دنیا میں، تو افرادی قوت کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو کم تو نہیں۔ ذرا آپ سوچیے کہ صحابہ نے پوری دنیا پر، چلے پوری دنیا پر تو نہیں، آدھی دنیا، پوری دنیا اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، اس وقت کی جو 2 سپر پاورز تھیں، ان کو تو کم از کم گھٹنوں پر لے آئے تھے مسلمان، ان کو تو شکست دے دی تھی۔ یعنی اس وقت کی جو 2 سپر پاورز تھیں، سلطنت روما اور سلطنت فارس، دونوں کی دونوں ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے اگر کہا کہ پوری دنیا کا جو مرکز تھا وہ مسلمان نہیں، تو پوری دنیا کو گویا کہ شکست دی، تو وہ کیا چیز تھی؟ کیا اس وقت اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی سائنسی ترقی اور ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کی بنیاد پر بڑی بڑی جو سپر پاورز تھیں وہ گھٹنوں پر آ گئی، انہیں ناک رگڑنا پڑی؟ اور اسی طرح یہ کہ اگر افرادی قوت کی بھی بات کی جائے، اس وقت تو افرادی قوت بھی بڑی کم تھی۔ ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی جو باطن اقوام ہے، عالم کفر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گا، اور ایک دوسرے کو، عالم کفر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں پر، آ کر ان میں سے تم بھی اپنا حصہ بٹورو۔ عراق پر حملہ کرے گا امریکہ اور دوسری قوتوں کو بھی دعوت دے گا کہ آؤ مل کر ہم اس میں سے، ان کے وسائل میں سے مل کر نوچیں گدھوں کی طرح۔ تو یہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اس بات پر اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ عالم کفر اس طرح ہم پر چڑھ دوڑے گا، اس کو اتنی جرأت مل جائے گی ہم پر، کیا اس وقت ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگی، تعداد تمہاری کم نہیں، تعداد میں تو سب تو کثیر ہوگی، جیسے کہ آج حال ہے ہمارا 57 ممالک، ٹھیک ہے، ایٹم بم بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان 57 ممالک میں الحمدللہ پاکستان کو یہ صلاحیت بھی حاصل ہے، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج عالم کفر ہم پر حملہ کرتا ہے، ایک طاقت حملہ کرتی ہے، باقیوں کو دعوت دیتی ہے، آئیے نیٹو کو بھی وہ دعوت دیتے ہیں، یورپی یونین کو بھی دعوت دیتے ہیں، سب مل کر بھائی اس میں سے حصہ بٹورو اپنا اپنا، ان کا خون چوسو۔ تو صحابہ حیران ہوئے تھے اس بات پر کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم کثیر ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، یعنی عالم کفر کو یہ جرأت اور یہ طاقت یہ تم پر
تمہارے خلاف کیوں حاصل ہو جائے گی؟ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا وہ بیماری کیا؟ فرمایا وہم کی بیماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ وہم کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ موت کی جو ہے وہ اس سے دوری، اس سے بھاگنا، اس سے ڈر، اس کا خوف اور دنیا کی محبت یہ تمہارے اندر جب آ جائے گی تو پھر یہ حال ہوگا کہ عالم کفر تم پر چڑھ دوڑے گا. اور آج عالم اسلام کا حال یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آج دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں سمائے ہوئے ہے اور موت کا خوف ہم پر چھایا ہوا ہے. موت سے تو ہم فرار چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے کسی کو فرار حاصل نہیں. دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا. اس سے کسی کو کوئی نجات حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں اس کی تو تیاری کرنی چاہیے، وہ ہم نے نہیں کرنی، بلکہ اس سے کہ بھاگنے کا رستہ ڈھونڈتے ہیں. بات جہاں سے چلی تھی کہ بھائی آج ہمارے پاس افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. آج دنیا میں مسلمان اگر زوال پذیر ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا 2/3 مسلمان ہیں دنیا کے اندر. اگر فرض کر لیں کہ 300 لوگ ہیں تو 300 میں سے 100 مسلمان ہیں، 1/3 مسلمان ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ. میں کسی کے اسلام پر، کسی کے اوپر کوئی کفر کا معاملہ نہیں کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے صرف سمجھانے کا جو حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے ان تقریباً 2 ارب مسلمانوں میں سے مومن کتنے؟ مسلمان اور مومن فرق ہے. اسے آج ہمارا مسئلہ اسلام نہیں ہے، مسلمانی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، تعداد میں مسلمان بہت ہیں. ہمارا مسئلہ وہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں جس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھا ہے. ہمارا مسئلہ ایمان ہے. ہم مسلمان تو ہیں، مومن کہاں ہے؟ کتنے؟ عام طور پہ ایمان اور اسلام کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، مسلمان اور مومن کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے مسلمان اور چیز ہے اور مومن اور چیز ہے. اگر سادی زبان میں اگر اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، عام طور پہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مسلمان کسی کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. کیونکہ یہ بڑی مختصر اور بڑی ادھوری اور اس میں کہیں گمراہ کن تصور بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اللہ کو تو یہودی بھی مانتا ہے تو کیا مسلمان ہے؟ جی اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اس طرح ہی اعتبار سے تو ایمان کی حقیقت یہ ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اس طرح ہی اعتبار سے ہر اس بات کو سچ ماننا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ ماننا یہ ایمان. کیوں؟ اب اللہ کا تعارف کس نے پیش کیا ہمارے سامنے؟ توحید کس نے سکھائی؟ سادہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی ہے. اسی طرح رسالت کی حقیقت، ورنہ عیسائی بھی تو رسولوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی تو عزیر علیہ السلام کو رسول مان کر اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان کر اللہ کا بیٹا بھی معاذ اللہ مانتے ہیں. لیکن ہمیں رسالت کی حقیقت کس نے سکھائی، سمجھائی کہ نہیں، کوئی رسول بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں. ہم تو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم مانتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقصد یہ توحید کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت کی حقیقت کس نے سمجھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت کو تو عیسائی بھی مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، ہم بخشائے. کیا یہ ہے آخرت کی حقیقت؟ فرمایا نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی دیکھ لو گے، ذرے کے برابر برائی کمائی ہوگی وہ بھی پالو گے، اور تمہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، جزا و سزا اس کے مطابق ہو کر رہے گی. آخرت کی حقیقت بھی کس نے بتائی؟ کسی طرح قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت ہے، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی کس نے بتایا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اول و آخر دین کی اول و آخر جو ہے وہ کس نے سمجھائی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس لیے اصطلاحی اعتبار سے جو ایمان کی تعریف ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے. قانونی سطح پر میرے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، کیونکہ میں نے جو ابتدا کی تھی بات کہاں سے شروع کی کہ کیا اللہ کو مان لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ کیا صرف رسولوں کو مان لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ عیسائی
سارے رسولوں کو مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر جو ہے ان میں سے سب کو مانتے ہیں سوائے ایک رسول کے. کس کو نہیں مانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کتابوں کو مانتے ہیں سوائے قرآن کے، سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، اس میں تو استثناء بھی کوئی نہیں. آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں. اس اعتبار سے وہ توحید اپنی جگہ جو جی بڑے جی سے لکھنے والا گاڈ ہے وہ ایک ہی ہے ان کے ہاتھ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل اللہ کی حقیقت، وحدانیت اس کی، وہ ہمیں سمجھائی، رسالت کی حقیقت سمجھائی، آخرت کی حقیقت سمجھائی، کتابوں کی، فرشتوں کی حقیقت بتائی. وہ کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی. اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے ایمان. قانونی سطح پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حق نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اللہ کو مانتا رہے، رسولوں کو مانتا رہے، کتابوں کو مانتا رہے، فرشتوں کو مانتا رہے، کسی کو بھی مانتا رہے. یہ اہل کتاب تو انہی میں سے ہے نا، یہ سب چیزیں مانتے ہیں. تو قانونی سطح پر اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان پر رسالت اس اعتبار سے کہ ساری دین کی حقیقت ہمیں سمجھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بات واپس اس طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبوحالی اور جو زوال ہے اس کا سبب وہ کیا ہے؟ مسلمانی افرادی قوت، اسباب کی کمی، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے والا معاملہ، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. بلکہ اصل مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان، مومن. ہم مسلمان تو 2 ارب کے قریب ہیں، ان میں سے مجھے مومن ڈھونڈ کے دکھائیے. بات میں نے کی تھی کہ سادہ تعریف کیا ہے مسلمان اور مومن کی. مسلم اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ مسلم وہ جس نے اللہ کو مان لیا. اس کی تشریح میں نے بات دوسری طرف نکل گئی. تو مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مان لے. اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کی ماننے لگ جائے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے عمل کو ڈال دے. تو آج 2 ارب میں سے مومن ڈھونڈ کے دکھائیے. اچھا، اللہ کے سارے وعدے کن سے؟ مومنین سے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا بیان ہے، 6 رکوع ہے اس پر. اس غزوہ احد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو آج غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی ساتھ کو دھچکا لگا. لیکن فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، عزت والے رہو گے دنیا میں. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے، مومن ہوئے. اللہ کا وعدہ سربلندی کا کس سے ہے؟ مومنین سے ہے، مسلمین سے ہے. مسلمان تو وہی ہے کہ ہے الحمدللہ. مسلمان اور مومن میں خدا نہ خواستہ مسلمان کوئی کافر نہیں ہو جاتا. مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، لیکن ایمان وہ چیز ہے. اچھا، اس کے ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پڑھی تھی، وہ بیان کر دوں تاکہ یہ کہ بات آپ کے سامنے یہ کھل کے آ جائے کہ واقعی اسلام اور ایمان وہ چیز ہے اور مومن اور مسلم علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہیں. عام طور پہ ہم مسلمان مومن ایک ہی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی حد والی بات نہیں. لیکن جب اس کی اپنی اپنی تعریفیں دی جائیں گی تو یہ دونوں بالکل سیپریٹ چیزیں. اب یہاں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت الاعراب آمنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اصل میں کچھ زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی آیات نازل ہو رہی ہے جبکہ مکہ فتح ہو چکا، دین غالب ہو چکا، لوگ جو ہے وہ فوج در فوج ایمان لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسے ہی اب ان حالات میں کیا ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا. آ کر بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے. وہ دیہاتی جو تھے، جو قبائل کے لوگ تھے، وہ ایمان اسلام قبول کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا. ایک لفظ پر غور کیجیے، بلکہ کہو، ولکن قولوا، بلکہ تم کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں. تم اسلام تمہارا قبول ہے، تم مسلمان ہو، لیکن ابھی تم مومن نہیں بنے. دیکھیے اسلام کیا ہے. اس ایمان کے 2 درجے تو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان کیا ہے؟ اقرار کرنا زبان سے. کوئی شخص چاہے اس کی ساری زندگی کفر میں گزری ہو، 100 سال عمر اس کی کفر میں گزری ہو، جب وہ یہ 2 گواہیاں دے دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ 2 گواہیاں ہیں، یہ کلمہ جب پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کلمہ پڑھتے ہی ودن سیکنڈ یا اس سے بھی کم پڑھتے ہی وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان. اب اس کی مسلمانی پر کوئی رولی نہیں اٹھا سکتا.
وہ پکا مسلمان ہے، لیکن کیا یہ کلمہ پڑھتے ہی مومن ہو گیا؟ سادی سی بات ہے تو بھائی، اس کے لیے ایمان کے درجات حاصل کرنے کے لیے ایمان کے تو بہت سے درجات ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وقالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کے بدو یہ آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، یہ بات تمہاری قابل قبول ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے، یہ آیت میں نے کس ریفرنس میں دی آپ کے سامنے کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مسلمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مسئلہ آج کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کیا ہے؟ جسے میں نے بتایا اللہ کے وعدے سربلندی کے، کامیابیوں کے، جی عزت کے، کن کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ ہے، نہ کہ مسلمین۔ مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، لیکن آج مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان نہیں، ایمان کی کمی، ہم مومن نہیں، مومن ڈھونڈیے کتنے، اور ایمان جو ہے وہ اصلا نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان تو ہمیں حاصل ہو گیا الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہوا، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی بات ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی خوبی، ہم نے کچھ ایسا کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، کوئی دعا مانگی تھی، کوئی درخواست لکھی تھی اللہ کو، کوئی عمل ایسا کیا تھا ہم نے عالم ارواح میں کہ ہمیں مسلمان، یہ تو اللہ کا فضل، اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، ہمیں اقرار باللسان تو حاصل ہو چکا الحمدللہ، مسلمان تو ہم، یہ وہ کام ہے ہو چکے، اللہ کے فضل سے ہو چکے، اس پر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی ایمان پر خاتمہ فرما دے، بہت بڑی کامیابی ہے، امید تو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اگر اس کلمے پر بھی خاتمہ ہو جائے تو بہت بڑی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے ہم نے تصدیق بالقلب والے ایمان کے لیے کوئی کوشش کی، یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ وہ جیسے بدو آئے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہوں نے بھی آ کر کہا ایمان اسلام قبول کر لیا، انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے، ہم نے بلکہ انہوں نے کہا ہم تو مومن ہو گئے۔ آج کا مسلمان تو وہی کھڑا ہے، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی عمل کرے نہ کرے، معاملات جیسے بھی ہوں، مومن تو ہم تو کیا بھائی، ہم مسلمان تو ہے الحمدللہ، ذرا ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایمان کہتے کسے؟ میں نے پہلے بتایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان سے ہم مسلمانوں کے الحمدللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تصدیق بالقلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ہمارے استاد محترم ایک بات کیا کرتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں مسلمان، آج مسلمانوں کی اکثریت کہ جنہوں نے کچھ نام ہیں جو یاد کر رکھے ہیں یا سن رکھے ہیں، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، جنت دوزخ، جی یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، کچھ نام ہیں، لیکن ان پر یقین ہے؟ اللہ ہے، اصل کارساز تو وہ ہے، فاعل حقیقی، محسن حقیقی، منم، ہم سب جو ہے اسی کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیے، ٹٹولیے اندر جھانک کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں، قرآن کی باتیں، قرآن کے وعدے، قرآن کی وعیدیں، ہمیں ان پر یقین ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رازق میں ہوں، سوچنے کی بات ہے، ٹٹولنے کی بات ہے، اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم سب اسی میں شامل ہیں، کوئی میں علیحدہ چیز نہیں ہوں، ہم اگر اندر جھانک کر دیکھیں تو مجھے رازق اللہ نہیں نظر آتا، معذرت کے ساتھ یہ یقین نہیں۔ اسباب، دکان کھلے گی، 18 گھنٹہ دکان کھول کر بیٹھوں گا، گاہک آئے گا تو میرا کاروبار زندگی چلے گا، میری ضروریات زندگی پوری ہوگی، رازق اللہ نہیں ہے، میری تو دکان ہے، میری تو جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ ایگزامپلز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا ان باتوں پر یہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا، سورۃ طلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یقین ہے اس میں؟ یقین نہیں، معذرت کے ساتھ، جس طرح یقین ہونا چاہیے۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں،
ایک ہے دنیا کی آگ، ایک ہے آخرت کی آگ. دنیا کی آگ، اس سے کیسے بچاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ کوئی چھوٹا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، کیسے اس کو پلٹیں گے، لپٹیں گے، پتہ لگے خود چاہے گر کے کوئی چوٹ لگوا لی بچے کو پکڑنے کے لیے کہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن میرا بچہ آخرت کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، یقین ہے مجھے اس کا، اس کے لیے بچانے کی مجھے اس قدر فکر مندی ہے؟ یقین نہیں. ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اسی کی بنیاد پر ہی مسلمان ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے، دل میں یقین اس کو ٹٹولنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر بھی، جو کامیابی کے باتیں ہیں ان پر بھی، اور جو اللہ کے ظاہر بات ہے کہ جو وعیدیں ہیں اللہ کی طرف سے جہنم کی، آخرت کی، اس کے حوالے سے بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں. اس لیے ہمارا عمل اس کے تابع نہیں ہے. اور اصلاً انسان کا عمل جو ہوتا ہے، انسان کا عمل کس کے تابع ہوتا ہے؟ جیسے اس کے تصورات ہوں گے نا کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال بیان کی، بجلی کی تار جو ہے نا گری ہوئی ہو نا کہیں، تو آپ اس سے بچ کے گزرے گے. کیوں؟ حالانکہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس میں سے بجلی میں، اس میں سے کرنٹ بھی گزر رہا ہے، شک ہے کہ یار اس میں سے گزر رہا ہوں. شک کی بنیاد پر بھی آپ بچتے ہیں. یقین ہو تو اس سے تو آپ 10 فٹ دور سے گزریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، ایمان نہیں. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. اگر ہم یہ ایمان اور یہ یقین پیدا کر لیں، ایمان کو یقین کہہ لیجیے آسان الفاظ، مانتے ہیں اللہ، آخری مثال بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، اللہ حاضر و ناظر ہے، السمیع البصیر ہے نا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن کیا یقین ہے اس بات پر؟ ایک شخص جو ہے وہ کوئی چوری کرے گا کسی کے گھر میں بھی، اگر اس کو یہ شک ہو کہ کوئی ادھر ادھر سے دیکھ رہا ہے، نہیں چوری کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا. کیوں؟ اس کو یہ شک ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگر اس بندے کو، اسی چور کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ بھائی میں نہیں بچ سکتا، میں پکڑا جاؤں گا، فرق کیا ہے یہاں نہیں تو آگے، تو یہ چوری کر سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چور ایمان کی حالت، ذرا نوٹ کیجیے، ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا. کوئی زانی زنا نہیں کرتا ایمان کی حالت میں. کوئی شرابی شراب نہیں پیتا ایمان کی حالت میں. وہ یقین نہیں، مانتے تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ہم یہ ایمان پیدا کر لیں، یہ تو ہے ہمارا پرابلم. یہ ایمان پیدا کیسے؟ بس اس کے لیے مختصر سی بس بات کہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ کیا یہ بازار سے مل جائے، کہیں سے خرید لیا جائے، کہیں سے حاصل کر لیا جائے؟ نہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیونکہ یہ نسخہ بھی بیان کر دیا کہ بھئی ایمان کہاں سے ملے. ایمان حاصل کرنے کے جو سب سے ریپڈ ذرائع ہے، سب سے تیز ذریعہ ہے، وہ تو ہے آیات قرآنیہ پر غور و فکر. آیات قرآنیہ یعنی قرآن کو پڑھنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 2 مقامات پر. سورہ انفال میں بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ واذا تليت، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات، زادتہم ایمانا زیادہ کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں ان کے ایمان. تو آج ایمان حاصل کرنے کا جو سب سے بیسٹ، سب سے جو ریپڈ تیز ذریعہ ہے وہ ہے قرآن. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اب دیکھیے اسی بات کو ریلیٹ کر لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، بے شک اللہ اس کتاب کی بدولت اب قوموں کو عزت دے گا، رفعت دے گا، ان کو دنیا میں عروج دے گا. کیونکہ یہ قرآن ایمان کا ذریعہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے. تو قرآن پڑھنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، اور خاص طور پر اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ سب سے زیادہ، سب سے تیزی کے ذریعے، تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین، صالحین، ان کی صحبت اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نیک آدمی کی صحبت کیسے؟ جیسے کہ عطار کی، عطر بیچنے والے کی دکان ہے، اس پر سے آپ کچھ بھی نہ خریدیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہ دے، تب بھی خوشبو تو مفت میں آئی جائے گی. اور برے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کسی لوہار کی دکان ہے کہ اس پر جو ہے وہ آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں، وہ کچھ آپ کو دے نہ دے، دھواں تو آپ کو آ ہی جائے گا.
تو اسی لیے صحبت صادقین، صحبت صالحین اختیار کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ سیرت کا مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اس کا مطالعہ کرنا، جی اس کے ذریعے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے کہ مختلف ذرائع ہیں جو کہ ایمان حاصل کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں جو ایمان ہے، جو ایمان حقیقی، ایک ہے قانونی ایمان، وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ ایمان حقیقی، یہ تصدیق بالقلب والا ایمان، یہ حاصل کرنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔